منعقد کیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ میں جو ان کی معروف کتاب ہے، کئی آثار لائے ہیں کہ صحابیات جماعت کروا دیتی تھیں، امہات المومنین بھی نماز پڑھاتی تھی، لیکن عورت کی جماعت کیسے ہوگی؟ جس طرح امام آگے بڑھ کر کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے، عورت اس طرح نہیں کھڑی ہوگی۔ عورت صف میں عورتوں کے درمیان کھڑی ہو کر ان کو نماز پڑھائے گی۔ تو یہ گنجائش اور شرعاً بالکل جائز ہے، البتہ لازم نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے اوپر ویسے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو انہیں جماعت کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر صحابیات اور امہات المومنین مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، تو جماعت میں آ کر شریک ہو جائیں تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت نہیں آئی تو ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے، جن لوگوں کو جماعت سے چھوٹ ہے ان میں عورت بھی شامل ہے۔ دوسرا سوال ہمیں اسی رواں ہفتے میں کشمیر سے ہمارے ایک سلفی بھائی دوست ہیں، اویس نام ہے ان کا، انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کشف اور الہام، کیا یہ شرعاً درست ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی غیبی چیز جو ہے وہ کھل جائے اور وہ آگے پھر قوم کو بتاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ کشف اور الہام عام لوگ جس کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کشف ماننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشف جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، ہندو جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو مجالس حکیم الامہ کے نام پر ان کے حوالے سے کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے پر خلاف واقعہ یا خلاف روٹین کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے جو اور کسی کو معلوم نہیں، تو یہ بعید نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کشف کی بجائے کرامات کے ذیل میں لے جائیں۔ جس طرح ایک روایت ہے، اگر جو اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اور امام ابن کثیر نے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، ہماری نظر میں اس میں کچھ گفتگو ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو دوران خطبہ حضرت ساریہ جو ان کی طرف سے ایک کمانڈر تھے، کسی علاقے میں جنگ میں مصروف تھے، تو حضرت عمر نے خطبے میں کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ تو اس کو علماء جو لائے ہیں تو کرامات کے باب میں لائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال کھول دی کہ ان کا کمانڈر ہے ایک جو جنگ لڑ رہا ہے دشمن سے، تو اب دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر صورت منکشف کی اور کہا، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ اور اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ چیز بندے کے اختیار میں ہوتی تو وہی عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نماز پڑھانے لگے تو قاتل صف میں کھڑا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں جس نے قاتل نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ صف میں کھڑا تھا، تو صف کے اندر جو کھڑا قاتل اس کا پتہ نہیں چلا، تو اتنی دور سے ساریہ کا پتہ چل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے جو نیک بندے، بزرگ، اولیاء، صحابہ، محدثین، فقہا، جتنے نیک لوگ گزرے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی روٹین ورک سے ہٹ کر صورت ظاہر کر دیتا۔ تو نبی کے لیے اگر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے لیے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔
باقی اس کے علاوہ کشف الہام جو لوگوں نے بنائے ہوئے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، نہ شریعت میں ان پر کوئی دلیل ہے۔ کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ ہوتی ہے جس کا کرایہ آ رہا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی پراپرٹی ہے جس پر آپ کو کرایہ آتا ہے اور وہ کرنسی کی صورت میں آپ کو ملتا ہے، اور آپ کے پاس اور بھی کرنسی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے جس میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر تو آپ زکوٰۃ کے نصاب والے ہیں، صاحب نصاب ہو چکے ہیں، تو پراپرٹی سے جو کرایہ آئے گا وہ اس پیسے میں ضم ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن وہ جو پراپرٹی ہے، زمین ہے، دکانیں ہیں، جائیداد ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی پروڈکشن اور پیداوار پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ اصلاً زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زمین سے جو پیداوار آتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عشر اور نصف عشر کا مسئلہ تھا زمین کی پیداوار پر، اور یہ کرایہ بھی اسی طرح ہی زمین کی ایک پروڈکشن کی صورت ہے۔ ایسے ہی علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جتنی مشینری بندہ لگاتا ہے کاروبار کے لیے، مشینری کی اصل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں جو پروڈکشن آئے گی وہ اگر نصاب زکوٰۃ کو ہے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ ہاں ایک اور صورت، اگر آپ نے زمین اپنی یا کوئی دوسری جائیداد یا مشینری ایسی رکھی ہے کہ آپ اس مشینری کا کام کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر وہ آپ کے مال تجارت میں داخل ہو جائے گی چیز، تو تجارتی مال میں زمین کا پلاٹ ہو، زمین ہو، دکانیں ہو، بنا رہے، بیچ رہے، خرید رہے، تو پھر وہ پراپرٹی تجارتی معاملات میں جانے کے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف محض کرائے کی حد تک ہے، یا کسی کا مکان ہے، اس نے کرائے پہ کچھ حصہ دیا ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے 2 منزل بنا لی، 1 منزل پر خود رہ رہا ہے، 1 منزل سے کرایہ آ رہا ہے، اور کرایہ بھی اس کا اتنا ہے کہ اس کی ضرورت حاجت پوری ہوتی مشکل سے، تو اس پر زکوٰۃ پھر بنتی ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں میں کس کس کو دینی چاہیے؟ آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کی زیر کفالت نہیں ہے۔ کفیل ہوتا ہے نا بندہ اپنے گھر کا، اب بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی نگرانی، کفالت، ذمہ داری آپ کے پاس ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تو ایسے جیسے اپنے آپ پر زکوٰۃ لگانا ہے۔ ایسے رشتہ دار ہیں اپنے گھروں والے ہیں، خواہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اپنے گھروں والے ہیں، علیحدہ ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جب رشتہ دار کو دیں گے تو 2 اجر ملے گا، ایک اس کی قرابت داری کا اور ایک اس کی غربت کا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ایک تجویز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ زکوٰۃ جب نکالیں تو آپ کے رشتہ دار مثلا زیادہ غریب ہیں، کئی گھر ہیں، تو تھوڑا تھوڑا آپ سب کو دیں اور وہ کھا پی کر بیٹھ جائیں، پھر اگلے سال زکوٰۃ لینے والے ہوں۔ اس سے بہتر تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے 1 یا 2 گھروں کا ہر سال چناؤ کر لیں جو غریب ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دیں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ اس کے ساتھ اپنا کاروبار کر لیں، تاکہ آئندہ آپ زکوٰۃ دینے والے بنے، لینے والے نہ ہوں۔ میں اکثر ایک مثال اپنے ایک دوست کی دیتا ہوتا ہوں، اسکیم بورڈ میں تھا، تو ڈاکٹر نواب الدین صاحب ایک میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے، تو ٹھوکر پہ ان کا کلینک تھا، ان کے بیٹے بیٹیاں وہ سارے ہی ڈاکٹر تھے۔ تو جمعے کے بعد ایسے ہی میرے پاس بیٹھتے تھے تو اکثر زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے تھے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ ربانی صاحب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ جب بھی مسئلہ پوچھتا ہے زکوٰۃ کا ہی پوچھتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آج میرے قبیلے میں، خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو میں زکوٰۃ دوں۔ طریقہ کیا رکھا تھا انہوں نے؟ یہی خاندان کے 1 یا 2 گھروں کا ہر سال چناؤ کر لیتے، زکوٰۃ کی وہ حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیتے، ساتھ ترغیب دیتے کہ بیٹا آپ نے کوئی اپنا کام کرنا ہے، تاکہ آپ غربت سے بھی نکلیں اور زکوٰۃ لینے والے کے بجائے دینے والے بنے۔ تو اگر یہ تجویز اپنا لیں تو اس سے آپ کے خاندان میں
غربت کا خاتمہ ہوگا، حکومتوں پر اعتماد رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، وہ جس طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ اگر قدم اٹھاتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو نا چچا تایا رشتہ دار قریبی جتنے ہیں، اگر وہ اس قابل ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، آپ ان کا چناؤ کریں، ان کو زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ دے کر غربت سے ان کو نکالیں۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق کس کا؟ جس کا قرب زیادہ ہوگا اس کا حق زیادہ ہوگا۔ مثلا بھائی ہے آپ کا، آپ کی بہن ہے، اب وہ اور آپ ایک ہی جو ہے نا وہ جگہ سے جنم لیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے زیادہ قریبی ہے۔ اب اسی طرح جو اس سے پیچھے ہو جائیں گے، کزن ہے آپ کے، وہ اس سے تھوڑے سے بعید ہو جاتے ہیں، تو جو زیادہ اقرب ہوگا، قریبی ہوگا، وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ یہ بھائی نے آگے آخر میں لکھا ہے بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ اپنے گھروں والے علیحدہ ان کا گھر ہے، بہن کی شادی ہوگی ہے، وہ چلی گئی، آپ کی زیر کفالت نہیں ہے، بھائی بھی اپنے گھر والا ہے، غریب ہے، تو اس کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ماں باپ آپ کا مال آپ کے ماں باپ کا ہی مال ہے، جس طرح ایک مشہور حدیث ہے انت و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی تو ویسے ہی خدمت فرض عین ہے، تو ان کی تو ضروریات اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے ان کی ضروریات پوری کرو، بلکہ اپنی اولاد سے پہلے اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری کرو۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر پر نکلے، پھر وہ اندھیری چلی اور بارش آ گئی تو ایک غار میں گھسے تو ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے منہ پر آ گیا۔ اب انہوں نے اپنی نیکیاں بیان کرنا شروع کی، تو ان میں سے ایک شخص نے کیا نیکی بیان کی؟ میرے بوڑھے والدین بچے بھی، میں اپنے جانور مال ریوڑ چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا تھا، شام کو جب آتا تھا تو دودھ دو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر اپنی اولاد کو۔ تو ایک دن میں گھر آیا تو میرے ماں باپ سو گئے، بچے بھوک سے بلک بلک کر میرے پاؤں پر گر رہے، تو میں برتن دودھ کا پکڑ کر ماں باپ کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، کھڑا رہا ساری رات تاکہ بچے سو گئے، ماں باپ اٹھے تو ان کو دودھ پلایا۔ تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تو مجھے جو ہے نا اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے اس کے صلے میں نجات عطا کر دی۔ تو ماں اور باپ کا حق مسلمان پر ویسے ہی ہے، فرض عین ہے ان کی خدمت کرنا، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر پہلے اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری کرو۔ ہم اپنی بیگمات کے نخرے تو اٹھا لیتے ہیں، اولاد کی ضرورتیں سے مقدم رکھتے ہیں اور ماں باپ کا کوئی دھیان نہیں کرتے۔ جتنا ماں باپ کا خیال کرو گے، یاد رکھو ماں باپ کی دعائیں بڑی رنگ لاتی ہیں، اتنا زیادہ آدمی کو اللہ نوازتا ہے۔ میں کبھی کبھی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ اللہ ریاکاری سے بچائے۔ میری والدہ محترمہ، میں سب بہن بھائیوں سے بڑا ہوں، 10 ہم بہن بھائی ہیں، تو شروع سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ والد صاحب میری شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے کی شادی ہو گئی، علیحدہ ہو گیا، دوسرے کی ہوئی، وہ جو پیچھے چھوٹا رہ جاتا ہے ماں باپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج تلک ساتھ ہیں اور میں اس کی برکات بہت دیکھتا ہوں۔ شروع میں جب میں لاہور آیا تھا تو میری تنخواہ تھوڑی سی تھی، 2000 روپیہ جماعت سے ملتی تھی، 700 روپیہ مجھے سکیم موڑ مسجد میں ہوتا تھا، وہاں سے تنخواہ ملتی تھی، وہ 700 میرا کرایہ ہوتا تھا، تو 2000 میں اپنی والدہ کو دیتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اب 2000 میں گزارا نہیں ہوتا تو 1000 اور بڑھا دے، میں دعا کروں گی اللہ تیرے لیے برکت دے دے گا۔ تو میں نے سوچا چلو میں ساتھ کوئی اور کام کاج کر لوں گا، ہنر اللہ نے مجھے کئی دیے ہوئے ہیں، تو میں ساتھ اور کام کروں گا، ماں کی بات کو تو رات تو میں کر نہیں سکتا۔ خیر میں جو ہی آیا، اگلا جمعہ میں نے پڑھایا، جمعے کے بعد بیٹھے تو وہ جو میرے سکیم موڑ والے دوست تھے حاجی ذوالفقار صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، میرا بڑا اچھا وقت ان کے پاس گزرا، مجھے کہنے لگے کہ 2000 روپیہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیے۔
ماں کی دعا کی برکت. اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے. 1000 مانگا، ماں کی دعا نے اللہ کے یہاں قبولیت پائی، ڈبل اللہ نے دیا. کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دو. ایک سوال ہے، ٹخنوں سے شلوار نہ اٹھا کر نماز پڑھنے والے کے لیے دوزخ کا عذاب ہے؟ بھائیو، نماز ہو یا نماز سے ہٹ کر ہو، اپنا لباس مرد ہمیشہ ٹخنوں سے اونچا رکھے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نماز کو دیکھتا بھی نہیں ہے جو اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. یہ ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ حدیث لائے. ویسے تو وعید کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ایاکا و اسبال الازار، فرمایا چادر لٹکانے سے بچو. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، شریعت کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب قاتل نے خنجر مارے تھے نا، تو ان کے انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، دوا بھی پلاتے تھے، دودھ دیتے تھے، تو وہ کٹی ہوئی انتڑیوں سے باہر نکل آتا تھا. بستر مرگ پر لیٹے ہوئے آخر عمر میں ایک نوجوان شخص ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا. صحیح بخاری میں ہے، وہ بیمار پرسی کر کے جانے لگا نا، حضرت عمر کی اس حالت میں جب زخم لگے ہوئے نظر پڑی کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو اسی حال میں بلایا. بلا کر کیا کہا؟ اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر، اپنی چادر اونچی کر. مسلمان مرد کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کی عادت رکھنی چاہیے، اور مسلمان عورت اس کی سلوار نیچے باندھنے والا پجامہ ہو یا کوئی اور اظہار ہو، ہمیشہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ اس کے پاؤں کی ایڑی بھی نظر نہ آئے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ آدھی پنڈلی کے اوپر چادر رکھو، آدھی پنڈلی پر. آپ کی اپنی چادر ترمذی شمائل ترمذی میں نصف پنڈلی پر ہوتی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کوئی اور گنجائش؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے بتاتے نسائی اور ابو داؤد کے ٹخنا پکڑ کے صحابی کا لیس للکعبین فی الازار شیء، یہ چادر کا ٹخنے میں کوئی حصہ نہیں ہے. عورتوں نے پوچھا، تو پہلے نصف پنڈلی بتایا تھا نا، فرمایا ایک بالشت نیچے لٹکا لو. اب نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے کریں تو عورت کے پاؤں ننگے رہ جاتے. تو کہنے لگے اذن ینکشف اقدامہن، اگر ایک بالشت وہ نیچے کرتی ہیں اس سے تو پھر تو ان کے قدم کھل جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ایک بالشت اور لٹکا لو. اب جب ایک اور بالشت لٹکانے کا کہا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ کپڑا تو نیچے مٹی زمین پہ لگے گا، گیلی مٹی پہ کپڑا ٹکر کھائے گا، رگڑے گا تو خراب ہوگا، گندا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جب وہ آگے چلے گی تو خشک مٹی آئے گی، وہ گیلا کپڑا خشک مٹی سے رگڑ کھاتا ہوا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. اجازت نہیں تھی کہ عورت کے پاؤں ننگے ہو. ہمارے یہاں کام ہی الٹ ہو گیا ہے. ہماری عورتیں ٹخنوں سے کہ آدھی پنڈلی پر پجامے آ گئے ہیں، شلواریں آ گئی ہیں، اور مردوں کے پاؤں کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں. خیال کیا جائے، یہ شرعی حدود ہیں. یہ ہو گیا سوال کا جواب. یہ پیچھے بھی جواب دیا تھا. کیا تراویح پڑھانے والے کے پیچھے عشاء کی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ جو تراویح پڑھا رہا ہے وہ نفلی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے کی فرضی ہے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر اپنے قبیلے والوں کو جماعت کرواتے تھے. تو ایک دفعہ جو ہے نا جماعت میں کرواتے وقت قرات لمبی کر دی. ایک بندہ جو تھکا آ رہا ہوا تھا، دن کا کام کاج کھیتوں میں،
اب وہ کھڑا ہوا نماز میں، قرات لمبی شروع کر دی، اس نے نماز چھوڑی وہاں ہی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہمارے امام صاحب تو رات کے ہم تھکے ماندے آتے تو لمبی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے معاذ کو بلا کر فرمایا فتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتے ہے؟ تو یہ سبح اسم ربک الاعلی، حلتا کا حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں نہیں آتی، یہ صورتیں پڑھ کے نماز پڑھا دیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جو نماز پڑھاتے تھے ان کی تو نفلی ہوتی تھی، فرض تو اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کے چلے جاتے، فریضہ جو ہے نا وہ 2 بار تو ادا نہیں نہ ہوتا کہ 4 یہاں پڑھی ہیں 4 وہاں جا کر پڑھ رہے، تو فرض تو ایک ہی ہونی ہے ان میں۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فرض قرار دیں پھر یہ شکل یہ شرن بالکل جائز درست لگتی ہے۔ یہ ہمارے مسجد کا جو خادم ہے نا بیٹا ہمارا ناصر، تو وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بیٹی بھی ان کی بہت بیمار ہے، تو سب بھائی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ بہت خدمت گزار ہے بیٹا، جب سے یہ اس مسجد کے اندر مسجد کی خدمت کے لیے آیا ہے، اکیلا ہو کر ماشاءاللہ 3 منزلوں کی صفائی صبح فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے خود ایک دن اس کو کہا بیٹا رات چھوٹی ہے، تم ظہر کے وقت سے عصر تک آرام کیا کرو، سو جایا کرو، تو پہلے مانتا نہیں تھا، پھر میں نے کہا رات چھوٹی ہے پھر صبح آپ کے لیے مشکل ہونی ہے، تو مشکل سے میں نے اس کو منایا، الحمدللہ بڑی خدمت کرتا ہے، تو دعا کرنی ہے آپ نے اللہ اس کے بھائی کو اس کی بھتیجی کو صحت عافیت سے نوازے۔ کچھ عرصہ پہلے جگہ کم پڑنے کی وجہ سے مسجد کو شہید کر کے دوسری جگہ تعمیر کیا گیا، جس میں 200 یا 250 فٹ کا فاصلہ ہے۔ کوئی صاحب کہتا ہے کہ پرانی مسجد تعمیر کر کے آباد رکھو، نہیں تو بستی گناہگار۔ یہ اصل میں اگر وہ جگہ جب تھوڑی تھی اور اس کی وسعت کی کوئی شکل بھی نہیں تھی، نمازی زیادہ ہوں تو پھر مسجد کی یا تو توسیع ہو، اگر توسیع نہیں تو لازماً دوسرا ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے جہاں پر نمازی آرام اور سکون سے آ کر نماز پڑھے۔ تو اس جگہ کو کسی اور دینی مقصد کے لیے استعمال کر لے، اس کو عورتوں کے لیے بھی جگہ نماز کے لیے مختص کر سکتے ہیں، دینی مدرسے کی شکل بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں یہ اوان ٹاؤن میں مسجد تھی چھوٹی سی القدس مسجد، اب آس پاس جگہ نہیں میری تھی، ایک طرف دکانیں تھیں دوسری طرف گھر تھے لوگوں کے، تو اسی گلی میں ہی اللہ پاک نے وسیع انتظام کر دیا، 2 پلاٹ دے دیے بھائیوں نے ماشاءاللہ وہاں بنا لی۔ تو یہ ضرورت جب تقاضا کرتی ہے اس بات کا پھر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک مسجد وہ ایک راستے کے اوپر تھی، تو راستہ کشادہ کرنے کی، سڑک وسیع کرنے کی ضرورت پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مسجد کو اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ تو یہ ضرورت تقاضا کرے تو پھر یہ اس طرح ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہونا۔ والد کا گھر بیچ کر زمین خریدی گئی، زمین کے اوپر گھر بھائیوں نے قرض لے کر اور کمیٹیاں ڈال کر بنایا، اب نیا گھر بیچ دیا گیا ہے اور پورے گھر میں بہن پورے گھر میں سے حصہ مانگ رہی ہے، کیا بہن کا پورے مکان سے ہوگا یا زمین سے حصہ ہوگا؟ بات یہ ہے اگر تو یہ گھر جب بیچا تو باپ کی کفالت میں ہی سارے تھے، تو پھر تو بہن بھی اسی طرح حصے دار ہے 1/2 کی نسبت سے، اور اگر ایسا نہیں ہے باپ فوت ہو گیا، اب وہ باپ کی جو جائیداد تھی وہ ایک گھر ہی تھا، تو اس گھر کے بدلے میں خرید کر جو جگہ لی گئی اس میں اس کا حصہ اسی مقدار سے ہوگا جتنے کی وہ خریدا گیا ہے، یا اس قطع زمین کا حصہ اس کا جو بنتا ہے اس کی قیمت لگوا کر موجودہ جب تقسیم کرنے تو جتنا اس کا 1/2 کی نسبت سے حصہ آتا ہے بہن کو دیا جائے، کیونکہ باپ کی وراثت سے اولاد اگر لڑکے لڑکیاں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں جب وراثت کے مسئلے بیان کیے ہیں وہاں یہ بات ذکر کیا کہ لڑکے کو
لڑکی کی نسبت دگنا حصہ ملتا ہے، 2 بیٹیوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا، اور اگر اکیلی بیٹی ہو تو پھر وہ آدھے مال کی وارث بن جاتی ہے۔ آدمی اپنی بیٹی یا بیٹے کو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے۔ یہ وہی جو پہلے میں نے آپ کو بات کہی کہ کفالت میں ہے تو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کفالت میں نہیں ہے، اپنے خود کفیل ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، علیحدہ گھر والے ہیں اور غریب ہیں، تو باپ ان کو دے سکتا ہے، کیونکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد اپنے الگ گھر بنانے کے بعد باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اب ان کے اوپر۔ کیا باپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تو باپ میں کوئی ایسی ادویات وغیرہ شامل نہیں جو انسان کے حلق سے نیچے جاتی ہوں تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو بندہ جب سانس لیتا ہے تو اس کے اندر جاتی ہے، وہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر انہیلر جس طرح لوگ سانس کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء تو بہت سارے ان کے فتاووں میں اس کا جواز ہے، لیکن یہاں ہمارے علماء بہت سارے برصغیر پاک و ہند کے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو امام بہقی نے سنن کبریٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو بندے کے اندر داخل ہوتا ہے، جو خارج ہو جاتا ہے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ تو اس صورت میں اگر دوا اس کے اندر چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت اپنے سسر سے نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، حرام ہے، کیونکہ سسر کے لیے جو اس کے اور سلبی جو بیٹے ہیں ان کی بہو سے نکاح کرنا، ان کی بیگم سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ 4 پارہ آخری جو رکوع کی آیتیں ہیں، حرمت علیکم امہاتکم، اس میں حلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو اس لیے ساس یہ اپنے سسر سے خامد کی وفات کو نکاح بالکل حرام ہے۔ خواتین فیس بک پر ویڈیوز بنا کر سوال و جواب کی نشست کرتی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اگر تو ان کے فرینڈز لسٹ میں صرف عورتیں ہی ہیں اور کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، عورت بھی دین کا کام کر سکتی ہے، عورت کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ عورت اس اہل ہے کہ وہ مسئلہ صحیح بتا سکتی ہے، کتاب و سنت کی عالمہ ہے، تو ان کے اس پیج میں کوئی اور خرابی بھی نہیں ہے، تو پھر مرد بھی کوئی مسئلہ پوچھ لے تو اس کو بھی بتا سکتی۔ بڑے بڑے محدثین صحابہ کئی مسائل امہات المومنین سے پوچھتے تھے، بلکہ پھر بعد کے دور میں کتنی مسلمان خواتین عالمات بڑے بڑے محدثین کو پڑھا گئی۔ مثلا بخاری شریف ہے، اب یہ جو بخاری شریف ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، حافظ ابن حجر نے پوری بخاری ایک عورت سے پڑھی، کریمہ بنت احمد المروزیہ سے۔ رجال کی کتابیں ہم جب دیکھتے ہیں، طلبہ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کتب رجال میں آدمیوں کے تذکرے کے بعد پورا چیپٹر نساء کا ہوتا ہے، اور وہ عورتیں اور بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے عورتوں سے روایتیں کی ہیں۔ اس لیے عورت اگر شرعی حدود کا خیال کرے، اسے بے پردگی نہ ہو اور جناب وہ لوز قسم کی گفتگو اور ٹاکنگ نہ ہو، تو پورا شرعی آداب کا خیال ہو، تو کوئی مسئلہ پوچھے تو عورت بھی بتا سکتی ہے۔ بلکہ اس میں تو آپ پابندی بھی لگا سکتے ہیں، صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو ان کی فرینڈ لسٹ میں آتے ہیں، تو عورتوں کو رکھے اس میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، یہ دعوت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر باقی خرابیاں ہوں، چیٹنگ خلاف شرع جہاں ہوتی ہے، وہ بالکل حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت